کرتے ہیں، آپ فقیروں کو مال عطا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو الفاظ، جن الفاظ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی ہے، یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے، مسلمانوں کے لیے درس کا کام دیتے ہیں کہ اگر ہم میں بھی کوئی یہ خوبیاں اختیار کرے گا تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عملی زندگی میں بھی ناکام نہیں کرے گا اور اسے مشکلات سے نجات دے گا۔ اسٹوڈنٹس، جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وحی کے نزول کے بعد جو ہے، پہلی وحی کے بعد جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا۔ تو وحی کا سلسلہ جب منقطع ہوا ہے تو جب حضرت خدیجہ نے ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، مطلب ان کے پاس چلی گئی ہیں۔ تو جو ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا، وہ عیسائی تھے، اور انہوں نے انجیل کا ترجمہ بھی جو تھا عبرانی سے عربی میں کیا تھا۔ بہت بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے۔ تو جا کے سارا واقعہ ان کو سنایا، تو انہوں نے آگے سے پھر کہا، ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتا تھا، اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تصدیق کی کہ یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے آئے ہیں۔ تو پہلی وحی کے بعد جو تھا وہ نزول کا سلسلہ منقطع ہوا، تو کچھ عرصہ تک وحی نہیں نازل ہوئی، لیکن پھر کچھ عرصے بعد وہ جو عرصہ تھا وہ تقریباً 6 ماہ کا تھا۔ تو یہاں پر ایک تعریف بنتی ہے کہ فطرت الوحی، جو وہ زمانہ تھا جو پہلی وحی سے دوسرے وحی کے درمیان کا، تو اس زمانے کو کہتے ہیں فطرت الوحی، یعنی کہ پہلی وحی سے دوسری وحی کے درمیانی وقفے کو کہتے ہیں فطرت الوحی۔ تو جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس میں نازل آیات ہوئیں، یا ایھا المدثر، یعنی کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، یعنی کہ کھڑے ہو جائیے گے، وَرَبُّکَ فَکَبِّر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریے، وَثِیابَکَ فَطَہِّر، اور اپنے رب کی جو اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ کیا کریے، پاک صاف رکھیے، اور ہر قسم کی علائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ پھر اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ چلتا رہا ہے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا ہے، اور جو آخری وحی ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے، جہاں پر ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے روز میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے پہلی وحی، قرآن مجید کا نزول۔ یہ آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد بھی کریے گا، اور اس کو اپنے طور پر ضرور لکھیے گا بھی، تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو سکے۔